اس گاؤں میں ایک نوجوان ایسا تھا. کیسا تھا نوجوان ذرا سنو. وہ نوجوان کی کہانی سنو. اتنا پیارا اتنا خوبصورت تھا. 5 وقت کی نماز پڑھا کرتا تھا. وہ نوجوان اگر کسی کے لیے دعا کر دیا کرتا تھا تو اس کی دعائیں قبول ہو جاتی تھی. لوگوں کے سر پہ ہاتھ رکھتا تھا, لوگوں کی دکانوں پہ جا کر کے دعائیں کرتا تھا. اور یہاں تک کہ اس کا عالم یہ تھا اگر اپنے دامن میں وہ آگ بھر لیا کرتا تھا تو اس کا دامن نہیں جلا کرتا تھا. اگر وہ آگ پہ چلا کرتا تھا تو اس کا پاؤں نہیں جلتا تھا. اگر وہ آگ کو ہاتھ میں لے لیا کرتا تھا اس کا ہاتھ نہیں جلا کرتا تھا. یہ عالم تھا اس نوجوان کا. پورے گاؤں میں اسی کے چرچے تھے, پورے گاؤں میں اسی کے نعرے تھے, بہاریں تھی گاؤں میں. اگر کوئی بیمار ہے دعا کر دے ٹھیک ہو جائے, کسی کو بخار ہے پھونک مار دے ٹھیک ہو جائے. ہر طرف اسی کا جلوہ تھا. لیکن ایک دن سنو, اس کے پرانے دوست نے اس سے پوچھا, بھائی بتا تو نے کون سا ایسا عمل کیا ہے, بول کون سا ایسا عمل کیا ہے جس سے تیرے ہاتھ نہیں جلتے, تیرے کپڑے نہیں جلتے, تیرے پاؤں نہیں جلتے. تو وہ کہنے لگا, سنو میری زندگی کو بدلنے والی ایک لڑکی ہے, میری زندگی کو بدلنے والی ایک لڑکی ہے. بعض بچیاں ایسی ہیں ذرا کوئی دیکھ کے تو دیکھے چپل سے منہ سنبھال دے گی. اور میں یہ پہلے بات کہہ کے جاتا ہوں, یہ جو لڑکیاں آوارہ گھوم رہی ہیں, جب تک لڑکیوں کی طرف سے ڈھیل نہیں ملے گی, اشارہ نہیں ملے گا, کسی لڑکے کی ہمت نہیں ہے آگے بڑھ جائے, کسی لڑکے کی ہمت نہیں ہے آگے بڑھ جائے. انہیں ذرا ٹائٹ رہنا چاہیے. لیکن سنو, وہ کہتا ہے کہ ایک لڑکی نے میری زندگی بدل دی ہے. اے اسلام کی شہزادیوں ذرا دیکھو, یہ بھی تمہاری بہن تھی. وہ لفنگی لڑکیاں سن لے, تم تو ایسے ہی ہو, اللہ تعالیٰ تمہیں سلامت رکھے, تمہاری عمروں میں بہاریں عطا فرمائے. لیکن سنو, وہ کہتا ہے ایک لڑکی نے میری تقدیر پلٹ دی ہے, ایک لڑکی نے میری عزت بنا دی ہے. کہا کیسے؟ سنو, اب وہ لڑکا اپنی کہانی سناتا ہے. کہتا ہے پورے گاؤں میں سب سے بڑا غنڈا میں تھا, پورے گاؤں میں سب سے بڑا لفنگا میں تھا, پورے گاؤں میں سب سے بڑا ڈاؤن میں تھا, پورے گاؤں میں سب سے بڑا گنہگار میں تھا. وہ لڑکے نے کہا, میرے پاس اتنا روپیہ پیسہ تھا, میں پولیس تھانے کچہری کو کھلاتا تھا, پولیس والے میرے ہاتھ کی کٹ پتلی تھے, میں 50 اور 40 غنڈے رکھا کرتا تھا جنہیں تلے ہوئے مرغے کھلاتا تھا, میں جنہیں تلے ہوئے مرغوں کے ساتھ شراب پلایا کرتا تھا. ان غنڈوں کے ذریعے میں جس کو چاہتا تھا مروا دیا کرتا تھا, جسے چاہتا تھا اٹھوا لیا کرتا تھا. وہ لڑکا بولا, ہم شرابیں پیا کرتے تھے, نہ جانے کتنی لڑکیوں کی عزتیں لوٹ لی ہیں. اگر کسی کی لڑکی اچھی لگتی تھی گھر سے کھچوا کر کے اس کی عزت پہ ہاتھ ڈال دیا کرتا تھا, اس کے کپڑے پھاڑ کے چوراہے پہ ٹنگوا دیا کرتا تھا. اس سے سارے لوگ ڈرا کرتے تھے. سینکڑوں لڑکیوں کی عزت نیلام کر دی ہے. جدھر جاتا تھا بہت بڑا گناہگار, نہ جانے کتنوں پہ ظلم کیا, نہ جانے کتنوں پر اتیاچار کیا, نہ جانے کتنوں کے گلے گھونٹ دیے, نہ جانے کتنوں کی زمینیں چھین لی, نہ جانے کتنوں کی بیویاں چھین لی ہیں. یہ غنڈا گردی کرتا تھا. مگر ایک دن کیا ہوا, یہ لڑکا صبح نہا دھو کر کے جب گھر سے نکلتا ہے, سامنے سے ایک لڑکی آ رہی ہے. اللہ, سامنے سے لڑکی آ رہی ہے. کیسی لڑکی ہے, جو خوبصورت لڑکی ہے, مگر یہاں سے اس کا چہرہ دکھائی دے رہا ہے اور وہ چادر اوڑے ہوئے ہے. اس چادر پہ پیمت دکھائی دے رہے تھے مگر جسم دکھائی نہیں دے رہا تھا. وہ لڑکی اس چادر سے اپنا جسم چھپائے پڑی تھی. اس لڑکے نے دیکھا یہ لڑکی آ رہی ہے. لڑکا جب لڑکی کی طرف کو چلا, کیونکہ یہ تو ڈاؤن تھا, یہ تو غنڈا تھا, جسے چاہتا تھا پکڑوا لیا کھچوا لیا کرتا تھا. اب لڑکی کانپنے لگتی ہے, لڑکی ڈر جاتی ہے, دل ہی دل میں کہہ رہی ہے, اللہ اے اللہ میری حفاظت کرنا, میرے مولا میری عزت کی حفاظت کرنا. یہی وہ غنڈا ہے جس نے نہ جانے کتنوں کی عزتیں لوٹ لی ہے. اے اللہ آج تک میرے دامن پہ داغ نہیں لگا ہے, میرے مولا حفاظت کرنا. لڑکی دل میں کانپ رہی ہے اور دعا مانگ رہی ہے, نیچے کو نظریں کر کے جا رہی, کہہ رہی یا اللہ کہتی ہوئی چلتی چلی جا رہی ہے. مگر اس لڑکے نے سامنے سے گھیر لیا, کہا او لڑکی ٹھہر جا. لڑکی کانپنے لگی, ڈر جاتی ہے, رک جاتی ہے. جب کب آنے لگی, لڑکا بولا, لڑکی بول کہاں سے آ رہی ہے, کہاں رہتی ہے, تیری ماں کون ہے, تیرا باپ کون ہے, تیرے بھائی کا نام کیا ہے, تیرے باپ کا نام کیا ہے, تو کہاں رہتی ہے, تیرا گھر کہاں ہے, بایو ڈاٹا کیا ہے بتا. جب اتنا کہا تو وہ لڑکی ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی, بھائی مجھے معاف کر دے. اب لڑکی دل ہی دل میں کہہ رہی, اے اللہ میری حفاظت کرنا, میری حفاظت کرنا. لڑکی اپنی چادر پکڑ کے کہہ رہی ہے, بھائی مجھے معاف کر دے, مجھے معاف کر دے. میری ماں نہیں ہے, میری ماں کا انتقال ہو چکا ہے, میرا باپ بھی نہیں ہے, میرے باپ کا بھی انتقال ہو چکا ہے, نہ میرا بھائی ہے, نہ میری بہن ہے, میں اکیلی ہوں, کوئی نہیں ہے. میرا
میرا فلا جگہ پر مکان ہے, وہاں پہ چھپر پڑا ہوا ہے, ہاں ہاں میری شادی ہو گئی ہے مگر چھوٹے چھوٹے 3 بچے ہیں, میری شادی ہو گئی ہے چھوٹے چھوٹے 3 بچے ہیں. جب اتنا کہا اس لڑکے کی نیت خراب ہو گئی, لڑکے کے سر پہ شیطان سوار ہو گیا. آپ سمجھ گئے ہو کہ نیت کیا خراب ہوئی. اب لڑکا گندے گندے بول بولنے لگا, گندی گندی زبان چلانے لگا اور لڑکی سے کہنے لگا, او لڑکی تو اپنے آپ کو میرے حوالے کر دے. لڑکی کانپ جاتی ہے, کہتی ہے اللہ میری حفاظت کرنا. کہا بھائی میں دوسری عورتوں کے یہاں برتن مانجنے جا رہی ہوں, ان کے یہاں کپڑے دھونے جا رہی ہوں, ان کا کام کاج کرنے جا رہی ہوں, جو مجھے مزدوری ملتی ہے میرے چھوٹے چھوٹے 3 بچے ہیں, میں اپنے بچوں کو کھلاتی پلاتی ہوں. یہ مالدار غنڈہ تھا. یہ کہنے لگا اے لڑکی جتنی دولت تجھے چاہیے مجھ سے لے لینا, جتنے روپیے چاہیے مجھ سے لے لینا, صرف میرا کہنا مان لے. آپ سمجھ گئے ہوگا اس نے کیا کہا ہوگا. میری بہنیں بیٹھی ہیں, بند جملوں میں بولوں آپ سمجھ لینا. اس نے بہت گندی بات بولی تھی, اس نے غلط حرکت کے لیے بات بولی تھی, اس کی عزت پہ آنچ آنے والی بات تھی. آپ سمجھ گئے ہوگے کیا بولا تھا. کہنے لگا او لڑکی میرا کہنا مان لے, جتنی دولت چاہیے میں تجھے دے دوں گا. جب اتنا کہا تو وہ لڑکی کو جلال آ گیا. کہنے لگی وہ کیوں میرے بھائی, تو کیسا مسلمان, ارے تیری ماں بھی مسلمان, تیرا باپ بھی مسلمان, تجھے پتا نہیں ہے نبی نے فرمایا اگر کوئی لڑکی یا لڑکا آپس میں ایک مرتبہ ہاتھ میں ہاتھ دے دے اور ان کی نیت خراب ہو تو مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں 99 اژدہے پیدا کر دیتا ہے. اور جب وہ زمین پہ چلتا ہے تو زمین کہتی ہے اے اللہ مجھے اجازت دے دے پھٹوں اور اس کو نگل لوں. آسمان کہتا مولا مجھے اجازت دے دے میں اس کے اوپر ٹوٹ پڑوں. ارے تو کیسا مسلمان ہے. لیکن یہ نوجوان کہنے لگا چھوڑ ان باتوں کو, تو ان باتوں میں آ گئی ہے. ارے جتنا روپیہ چاہیے, جتنی دولت چاہیے, وہ گھومنے والی لڑکیوں, دوسرے لڑکوں سے موبائلوں پہ چیٹنگ کرنے والیوں, بات کرنے والیوں, سر سے دوپٹہ اتارنے والیوں, اپنے بال دکھانے والیوں, اپنے جسم دکھانے والیوں, اور ایک ایک SMS میں بک جانے والیوں. ایک مرتبہ موبائل میں کوئی ریچارج کرا دے, تم اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو جاتی ہو. کان کھول کے سن لو, یہ اسلام کی شہزادی ہے, اسے جلال آ گیا اور اس نے کہا چادر پکڑ کے کہنے لگی ارے تو میرا جسم کتوں کی طرح نوچنا چاہتا ہے, تو میرا جسم استعمال کرنا چاہتا ہے. میں مر سکتی ہوں مگر اپنی ذات تیرے حوالے نہیں کر سکتی ہوں. تیری دولت تجھے مبارک ہو اور آمنہ کا لال مجھے مبارک. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت. ایسی بھی لڑکیاں ان میں بھی ہیں. کوئی ذرا آنکھ اٹھا کے تو دیکھے, کوئی ہاتھ چلا کے تو دیکھے, منہ سنبھال دیں گی, مگر انہیں میں لڑکی مانتا ہی نہیں ہوں. جو میلوں ٹھیلوں میں گھوم رہی ہے وہ تو ایک ناچنے والی جیسے عورتیں ہوتی ہیں, وہ بھی تو لڑکے ہیں جو جلسے میں بیٹھے ہیں. کچھ میلوں ٹھیلوں میں لفنگے بورانے کتوں کی طرح گھوم رہے ہوں گے, میں انہیں بھی لڑکا نہیں مانتا ہوں. وہ تو چھکے ہیں چھکے, ہجڑے ہیں ہجڑے, نہ مرد ہے نہ عورت ہے, ٹکرے کھاتا پھر رہا ہے. نبی کا جو غلام ہے وہ یہاں آتا ہے. لیکن سنو ذرا پیارے سنو, بات نکل نہ جائے. لڑکی اپنی چادر پکڑ کے کہنے لگی جا رہی ہوں, اگر تجھ سے مارا جائے مار دے, لے چھری مار, لے گولی مار, لے میری بوٹی بوٹی نوچ لے. اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں میں مر جاؤں گی مگر دامن پہ داغ آنے نہیں دوں گی. یہ لڑکی کہہ کے چلی جاتی ہے. گھر جا کر کے کونے میں اتنا روئی کہنے لگی ہے اللہ نہ تو میری ماں ہے, نہ میرا باپ ہے, نہ میرا بھائی ہے, میرا ایک شوہر تھا وہ بھی تو نے لے لیا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے بچے, یہ دنیا کیسی نظروں سے مجھے دیکھتی ہے, یہ چھوٹے چھوٹے بچے میں ان کو کیسے پالوں گی. لڑکی رو رہی ہے کونے میں بیٹھ کے, دعائیں کر رہی ہے. ارے یہ بھی تو اسلام کی شہزادی ہے. اب ذرا سنو, 1 سال گزر جاتا ہے مگر لڑکی نے اپنا چہرہ پلو بھی نہیں دکھایا. اس گاؤں میں باڑھ آ جاتی ہے, سیلاب آ جاتا ہے, پانی آ جاتا ہے. جیسے ہی سیلاب آیا سب کے گھر گر جاتے ہیں, پکے گھر بھی کچھ گرنے لگتے ہیں. اس غریب کی کچی دیواریں تھی,
ہوتی وہ بہ جاتی ہے، چھپریاں بہ جاتی ہے، تینوں بچوں کو سینے سے لگا کے اپنا دوپٹہ ان کے سر پہ رکھ دیتی ہے اور سینے سے لگا کے کہہ رہی اے اللہ میرے بچوں کی حفاظت کرنا، میرے بچوں کی حفاظت کرنا۔ نوجوانوں تمہیں کیا پتا ہے تمہاری ماں نے تمہیں کیسے پالا ہے؟ تمہیں کیا پتا آج تم اپنی ماں کو آنکھیں دکھاتے ہو؟ ارے اس ماں سے پوچھو، اس نے 9 مہینے تمہیں پیٹ میں رکھا، اپنا دودھ پلایا، تم نے پیشاب کیا، خود گیلے میں سوئی مگر تمہیں سوکھے میں سلایا۔ اس ماں سے پوچھو کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ او میری بچی جو 15 سال کی بچی، 16 سال کی بچی آج اپنی ماں کا کہنا نہیں مانتی ہے، یہ ماں چیختی چلاتی رہ جاتی مگر یہ ماں کو آنکھیں دکھاتی۔ او میری بیٹی سن لے، او میری بچی سن لے، تو اپنی ماں کو کبھی آنکھیں مت دکھانا۔ یہ ماں زندگی اور موت سے پلٹ کے آتی ہے، زندگی اور موت سے کھیل کے آتی ہے۔ جب تو پیدا ہوئی تھی اس ماں کو دن، اس ماں کو تارے نظر آ گئے تھے۔ یہ ماں ہے ماں۔ نبی فرماتے ہیں اگر عورت بچہ جنم دیتی ہے تو بچہ جنم نہیں دیتی بلکہ خود جنم لیتی ہے، دوبارہ زندہ ہوتی ہے۔ اللہ اللہ سنو، اب اس لڑکی کا جب پانی رک جاتا ہے، بارش رک جاتی ہے، تینوں بچوں کو رکھا، بیچاری پرال اکٹھا کر کے، لکڑیاں اکٹھا کر کے ایک چھوٹی سی چھپریا بنا لیتی ہے۔ چھپریا بنانے کے بعد وہ لڑکی نے لکڑیاں گاڑنے کے بعد چھوٹا سا ایک چھپر بنا لیا۔ اللہ اللہ رہنے لگے، لیکن اب لوگوں کا کھانا ختم ہو گیا کیونکہ فصل بگڑ گئی تھی، اناج ختم ہو گیا تھا۔ اب اس غریب کے یہاں کھانے کو نہیں ہے، میڈیم لوگوں کے یہاں کھانے کو نہیں ہے۔ نوجوانوں سنو، آج اللہ کا شکر ہے تمہارے یہاں کیا نہیں ہے، سب کچھ ہے۔ لاک ڈاؤن لگا تھا تو لوگوں کو تارے نظر آ گئے تھے، تمہیں معلوم ہے کیسے معاملہ بنا تھا، لیکن آج ذرا سنو، اس لڑکی کے یہاں کھانے کو نہیں ہے، بیچاری کے چھوٹے چھوٹے 3 بچے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں ماں 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 ہمیں ایک لقمہ کھلا دو، ماں ماں ہمیں کچھ کھلا دو، ماں ماں دن بھر ہو گیا آج ہم نے کچھ نہیں کھایا، ماں ماں ہمارے پیٹ میں ایک لقمہ ڈال دو۔ ماں تل ملا جاتی ہے، ماں پریشان ہے، کہہ رہی اے اللہ تو نے ماں کو، اس ماں کو بڑی آزمائش میں ڈال دیا۔ تینوں بچوں کو دیکھ کے رو رہی ہے اور کہہ رہی ہے میرے بچوں صبر کرو صبر کرو، اللہ نے اگر تمہیں پیدا کیا ہے تو پالے گا بھی وہی، رزق بھی وہی دے گا۔ لیکن ایک دن گزر گیا، اب جب دوسرا دن آتا ہے تو اس کے بچوں کو پھر بھی کھانے کو نہیں ہے، بچے کملانے لگے، بچے ٹوٹنے لگے، بچے گرنے لگے، بچوں کو چکر آنے لگا۔ کوئی ادھر گر کے کہتا ہے ماں ماں کہ اب ہم مر جائیں گے ماں۔ ارے ماں کے سامنے اگر بچے ایسا کہیں تو بولو کیا بنے گا؟ کہا ماں کہ اب ہم نہیں بچیں گے، ماں کہ اب ہم نہیں رہیں گے، ماں جب اتنا کہا میرے لال زندہ کرنے والا اللہ ہے، پالنے والا اللہ ہے، اللہ پہ بھروسہ کرو، انشاءاللہ تمہاری زندگی تو کوئی نہیں مار سکتا۔ جب اتنا کہا ماں ہمیں کچھ کھلا دو، یہ ماں محلے میں کو نکل گئی اور نکلنے کے بعد اپنی بہنوں سے کہہ رہی ہے دروازوں پہ جا کے بہن مجھے کچھ دے دو، میرے بچے گھر پہ ٹوٹ گئے، میرے بچے مرنے کے قریب ہیں، آج دوسرا دن ہے، بھوک کے مارے لڑکے ہوئے ہیں، بھوک کے مارے لیٹے ہوئے ہیں۔ جب اتنا کہا وہ عورتیں کہنے لگی بہن ہمارے گھر میں خود یہی معاملہ، آپ دیکھ رہے ہو کھانے کو نہیں ہے، ہمارے بچوں کا پھر کیا ہوگا؟ کسی کو کچھ نہیں ملا، بیچاری وہ چلی آتی ہے، تینوں بچے انتظار کر رہے تھے، ماں کچھ لے کر کے آتی ہے، ارے دوسرا دن آ جاتا ہے، اور اسلام کی شہزادیوں تمہیں کیا پتا اسلام کیسے ہم تک پہنچا ہے، ذرا اس کی تاریخ سناؤ۔ اب جب تیسرا دن آ جاتا ہے، جب تیسرا دن آیا بچے کملانے لگے، کہنے لگے ماں جو کچھ بھی ہے پکنے رکھ دو، ماں تم کہہ رہی ہو ملے گا ملے گا، ماں جلدی رکھو، بچے ماں کے دامن پہ ہیں، ماں کے پاؤں میں ہیں، بچے اپنی ماں سے ہی کہہ سکتے ماں ماں ہمیں کچھ کھلا دو۔ اس ماں نے بچوں کی آڑ کر کے ایک ہانڈی لی اور ہانڈی میں پتھر ڈال دیے اور پتھر ڈال کے اس میں پانی بھر دیا، پانی بھرنے کے بعد وہ ہانڈی چولہے پہ رکھ دی اور کہا میرے لال لو 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 کھانا تیار ہوگا، میں نے کھانا پکنے رکھ دیا ہے، میرے بچوں اسے آگ جلاؤ۔ تینوں بچے بھی
बेचारे चूल्हे पे पड़े हैं, पतीली हांडी के चारों तरफ घूम रहे हैं। माँ खाना पक गया क्या? माँ कितनी देर लगेगी? और माँ कोने में खड़े होके कहती है अल्लाह मुझे बच्चों के सामने झूठा मत बनाना। ऐ अल्लाह तू जानता है मैंने पत्थर डाल दिए हैं, कोई खाना नहीं है, ऐ अल्लाह कोई इंतजाम कर दे। अल्लाह जब घंटों हो गए कहा माँ अब तो खाना पक गया होगा, इतनी देर हो गई खाना नहीं बना है। माँ कह रही है मेरे लाल सब्र करो, अभी और आग जलाओ। तीनों बच्चे चला रहे हैं, माँ बाहर को चली, उसने वही चादर ओढ़ ली, पेमद वाली ओढ़ी। बच्चे कह रहे हैं माँ कहाँ जा रही हो? कहा बेटा कुछ इंतजाम और करती हूँ। जैसे ही माँ चली वो चादर ओढ़ के चली, तो जब चली तो उस मालदार के दरवाजे पे लाइन लगी हुई देखी, जो गुंडा था उसके दरवाजे पे लाइन लगी थी। जब जाकर के देखा उसने पूछा कैसी लाइन है, ये कैसे खड़े हैं? तो लोगों ने बताया अगर किसी के पास जमीन है तो जमीन रख के अनाज ला रहे थे, अगर किसी के पास सोना चांदी है तो वो सोना चांदी रख के अनाज ला रहे थे। इस गरीब बच्ची के पास, इस गरीब माँ के पास जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं था। अरे सोना चांदी तो अलग, चांदी का एक छल्ला भी नहीं था। ये माँ परेशान थी, लेकिन माँ ने चादर ओढ़ी और आदमियों की लाइन में खड़ी हो गई। अल्लाह अल्लाह सोच रहे हो गए आदमियों की लाइन में। ओ मेरी बहनों सुनो, खड़े होने का जरा अंदाज इस लड़की से सीखो। ये आदमियों की लाइन में थी, बच्चों की खातिर थी, मगर खड़ी कैसे, अंदाज देखो। आगे वाले से इतनी दूर पीछे को हट के खड़ी हुई और पीछे वाले से इतनी दूर आगे बढ़ के खड़ी हुई। चादर ओढ़ ली थी ताकि किसी से जिस्म टच ना हो जाए, और दिल ही दिल में कह रही थी नबी के बच्चों का वास्ता दूंगी, करबला वालों का वास्ता दूंगी, हो सकता है जालिम को रहम आ जाए, मेरे बच्चों की जान बच जाए। अरे ये माँ है, माँ बच्चों की खातिर क्या नहीं कर रही है। इधर वो गुंडा अंदर से जब बाहर को निकला, उसने देखा देखो कितने लोग रह गए हैं, लोग अनाज लेने आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। जब देखा तो इसने पहचान लिया वही लड़की खड़ी है, चादर से पहचान लिया है। इस गुंडे ने अपने 4 आदमियों को बुलाया, डकैतों, गुंडों, शराबियों, ज्वारियों को बुलाया, जो जिन्हें पालता था ये उन्हें बुलाया, और बुलाने के बाद का जाओ सामने वो लड़की खड़ी है, उसको पकड़ के मेरे कमरे में लेके आओ। वो 4 लोग जाते हैं, उस बेचारी गरीब लड़की को पकड़ के उस मालदार के कमरे में ले आते हैं, और ये चारों चले जाते हैं। अब वो मालदार कहता लाइन में क्यों खड़ी हो, बोलो क्या चाहिए, बोलो क्या तुम्हें चाहिए, बोलो। जब इतना कहा तो ये माँ है, माँ अपना आंचल फैला के केवली मेरे भाई, मेरे भाई, मेरे भाई, मेरे बच्चे 3 दिन से भूखे हैं, हांडी में पत्थर डाल के आई हूँ, हांडी में पत्थर डाल के वो आग जला रहे कि खाना बन रहा होगा, थोड़ा सा अनाज दे दे, मेरे बच्चों की जान बचा ले, हो सकता है रोजे महशर में तेरे यही काम आ जाए। जब इतना कहा मगर फिर भी उस गुंडे की नीयत खराब हो गई। अल्लाह अल्लाह, बाज नौजवान ऐसे हैं उन्हें कैसी तकरीर सुना लो मगर फिर भी वो आवारे ही घूमते रहते हैं, फिर भी वो तौबा नहीं करते हैं। मगर इसके दिल में बुरे ख्याल आने लगे। ये गुंडे के फिर जहन में वही गंदी बात आ गई और कहने लगा ओ लड़की साल, मैं तेरे बच्चों की जान बचा लूंगा, जितना चाहे अनाज ले ले, जितने 4 रुपये पैसे ले ले, मगर मेरा कहना मान ले। इसने फिर वही खराब बात कही, इसने फिर वही गंदी बात कही। आप समझ गए होगे इसने क्या कहा होगा। लड़की जलाल में उठ के खड़ी हो गई और कहने लगी सुन, ये तो मेरे 3 बच्चे हैं, अगर 30 भी अल्लाह देता और सबके सब मेरी गोद में इंतकाल कर जाते तब भी मैं शरीयत का खून नहीं करती, अपनी इज्जत तेरे हवाले नहीं करती। अरे मैं मर सकती हूँ मगर नबी को नाराज नहीं कर सकती हूँ। तेरी दौलत पे तुझे लानत, तुझ पे लानत, तेरी दौलत पे लानत, मुझे ये रुपया पैसा नहीं चाहिए। ये लड़की खड़ी हुई तो इस गुंडे को भी, इस मालदार को भी जलाल आ जाता है, क्योंकि एक तो पैसे का भी जोम था, पैसे वाला था। जलाल में आकर के इस लड़की के इतनी जोर से धक्का मारा, वो गरीब को जब धक्का मारा बेचारी का कोई पुरसाने हाल नहीं, इतनी जोर से धक्का मारा बेचारी, किस बेचारी का सर चौखट में जाके लगता है। फिर इसने बाल पकड़े फिर मारा, चौखट में जाके सर लगा, वो सर फट जाता है। जैसे ही सर फटा खून निकल के गर्दन में बह बह करके आने लगा। लड़की को चक्कर आने लगा, लड़की की आंखों के नीचे अंधेरा। अरे मेरी बहनों, मेरी बच्चियों, मैं तुमसे हाथ जोड़ के कह के जा रहा हूँ, जो लड़कों से मोबाइल पे बातें करती हैं, तुम अपने इन कमेटी वाले भाइयों को दुआएं देना। इन्होंने ये जलसा किया और हमें ऐसा पैगाम मिल रहा है। ये जो तू बातें करती है आज के बाद तू
اپنی ماں کو دھوکہ مت دینا، آج کے بعد تو اپنے باپ کو دھوکہ مت دینا۔ ارے تو کنیز فاطمہ ہے، تو دنیا والوں کو بتا دینا میں فاطمہ تو نہیں بن سکتی ہوں مگر کنیز فاطمہ ضرور بن سکتی ہوں۔ اللہ اللہ، وہ لڑکی کو چکر آیا، چوکھٹ پکڑ کے بیچاری نیچے نڈال ہو کے گر گئی۔ اس لڑکے نے تلاتے ماری، اب وہ لڑکی رو رو کے کہہ رہی اے اللہ میری حفاظت کرنا، اے اللہ میری عزت کی حفاظت کرنا۔ ارے تمہیں کیا پتا ہے کیسے اسلام ہم تک پہنچا ہے؟ اے اللہ، ادھر تینوں بچے کہہ رہے ہیں میری ماں جلدی آ جاؤ، ماں جلدی آ جاؤ۔ کیا پتا تھا ماں پہ تو خود بری گزر رہی ہے، کیا پتا تھا ماں تو خود پھنسی پڑی ہے، کیا پتا تھا ماں تو خود کٹ رہی ہے، پٹ رہی ہے، سر پھٹ چکا۔ ادھر تینوں بچے دم توڑ رہے، بیچاری اس نے بھی 3 دن سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ اللہ اللہ، اس نے جب لڑکی کو چکر آیا گر گئی، اس مالدار نے 4 گنڈوں کو بلایا اور کہا اس کی چادر پھاڑ کے پھینک دو۔ اللہ، جس کے سر سے کبھی چادر نہیں اتری آج اس کی چادر کو پھاڑ دیا گیا، آج اس کی چادر کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا اور کہا جاؤ اس کے دروازے پہ پھینک آؤ، اسے دھکے مار مار کے پھینک دو۔ لڑکی اپنا جسم چھپاتے پریشان ہے، ادھر سے دھکا مارے ادھر گرے، ادھر سے دھکا مارے ادھر گرے، ادھر سے دھکا مارے ادھر گرے، دروازے پہ پھینک دیا۔ لڑکی چاروں خانے پٹ پڑی ہے اور جیسے ہی گری بے ہوش ہو جاتی ہے، بے ہوش۔ اب اسے پتہ نہیں ہے میرے بچے کہاں ہیں، اب اسے پتہ نہیں ہے میرا ہاتھ کہاں ہے، اب اسے پتہ نہیں ہے میں کیسے پڑی ہوں، میرے کپڑے کیسے ہیں، کیونکہ بیچاری بے ہوش ہو گئی، بے ہوش۔ اب جب بچے انتظار کر رہے تھے ماں ہماری آ رہی ہوگی، جب دیکھا ماں دروازے پہ آ کے گر گئی، پڑی ہے، بے ہوش ہے۔ تینوں بچوں نے چولہا چھوڑا اور ماں کے پاس آ کر کے کہنے لگے ماں تمہیں کیا ہو گیا، ماں ہم سے باتیں کرو، ماں تمہارے خون نکل نکل کے بہ گیا، ماں او میری بہن آج کے بعد تو اپنی ماں کا کہنا مت ٹالنا، تجھے پتا ہے تیری ماں نے کتنی تکلیف اٹھائی ہے، کبھی بھائی تو اپنی ماں اور باپ کو آنکھیں مت دکھانا، یہ جلسہ تمہارے لیے تاریخی جلسہ ہونا چاہیے، یہاں سے جاؤ تو توبہ کر کے اٹھنا چاہیے۔ تینوں بچے کہہ رہے اپنی ماں کا منہ چھو رہے، کہہ رہے ماں اٹھو، ماں اٹھو، ماں مجھ سے بات کرو، ماں دیکھو کھانا پکا یا نہیں پکا، ماں۔ چھوٹا والا بچہ ماں پٹ پڑی تھی اپنی ماں کے اوپر جا کے لیٹ گیا اور کہنے لگا ماں میں جا رہا ہوں، ماں۔ چھوٹا والا بچہ ایسے لیٹا جیسے 6 مہینے کا بچہ اپنی ماں کے سینے پہ لیٹتا ہے، مگر اس ماں کو ہوش نہیں ہے۔ بچے سر ہلا رہے، ماں اٹھو، ماں اٹھو۔ اب ان تینوں بچوں، ایک تو لیٹا ہے، دونوں بچوں نے ہاتھ اٹھائے، اے مولا ہماری ماں کا کیا قصور تھا، اے اللہ ہمارا باپ ہمیں بچپن میں چھوڑ کے چلا گیا، اے اللہ ہماری ماں نے ہمارے لیے کیا جتن نہیں کیا، میرے مولا ہماری ماں کو ہوش دلا دے، ماں ہم سے باتیں نہیں کر رہی ہے۔ جب بچوں نے ہاتھ اٹھائے آسمان گرجنے لگتا ہے، ارے چھوٹے بچوں کی دعا، وہ بھی 3 دن سے بھوک اور پیاسے، بھوکے بچوں کی دعا، بجلی کڑکنے لگی، آسمان ہلنے لگا، آسمان دہلنے لگا، اللہ نے بارش کر دی اور جیسے ہی بارش ہوئی اس لڑکی کے اوپر جب پانی گرا، جب بوندیں گری، پانی آیا بہ کے، ہوش میں آ جاتی ہے، اس کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ تینوں بچوں کو اٹھایا، میرے لال کہا ماں تمہاری چادر کا کیا ہوا، کہا میرے لال مت پوچھو، چادر پھٹ گئی مگر تمہاری ماں نے دامن پہ داغ آنے نہیں دیا، تمہاری ماں کا دامن پاک ہے، پاک ہے، پاک ہے۔ ماں نے دوسرا دوپٹہ اوڑھا، تینوں بچوں کو سمیٹا اور کہنے لگی اے اللہ تو اپنے بندے پر اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے جتنا وہ سہار لے، میرے مولا مجھ سے کوئی بڑا امتحان مت لینا۔ اب تینوں بچے بھوکے ہیں،
तीनों बच्चे अपनी माँ को प्यार कर रहे हैं, बच्चों से सांसें नहीं आ रही हैं, हलकूम खुशक हो गया, भूखे हैं, कह रहे माँ। किसी ने गले में हाथ डाला, छोटा बच्चा छोटे छोटे हाथों से माँ को देखता है, किसी ने बालों में हाथ डाला, किसी ने गिरेबान, मेरे छोटा बच्चा कितना प्यारा लगता है, माँ की थकावट उतर जाती है, किसी ने माँ के कानों को देखा, किसी ने माँ के बालों से खेला, कोई गर्दन में हाथ डाला। तीनों बच्चे कहने लगे माँ माँ हम आपसे आखिरी एक चीज मांग रहे, आज के बाद कोई चीज नहीं मांगेंगे। कहा मेरे लाल मांगो, क्या मांगना चाहते हो मांगो। जब इतना कहा माँ हम मांगना चाहते हैं, कहा जी, कहा माँ खाना नहीं चाहिए, पानी नहीं चाहिए, हमारे हलकूम में कांटे हो गए माँ, माँ सांसें नहीं ली जा रही है माँ, अब हमें सांसें लेते हुए तकलीफ होती है माँ, ऐसा करो अपने हाथों से हमारा गला घोट दो माँ, ना हम होंगे ना आपको तकलीफ। अरे माँ ने जब सुना तो माँ को चक्कर आ गया। कौन सी माँ होगी, कौन सा बाप होगा जो अपनी औलाद का अपने हाथों से गला घोट दे। बोलो घोट सकता है क्या? माँ को चक्कर आ गया और माँ ने फैसला कर लिया, तीनों बच्चों को रखा, कहा एक ही रास्ता रह गया है, अब मालदार के घर चली जाऊं, अपनी इज्जत उसके हवाले कर दूं और जाकर के इज्जत उसको हवाले करके अनाज ले आऊं, बच्चों की जान बचा लूं। तीनों बच्चों को रखा, उसने सोचा बाद में तौबा कर लूंगी, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। लेकिन जब वो लड़की ने तीनों बच्चों को रखा और मालदार के घर चली, इज्जत नीलाम करने, इज्जत हवाले करने, दीन और इस्लाम को बदनाम करने जब चली, तीनों बच्चे कह रहे हैं माँ मत जाओ, तुम बहुत पवित्र हो माँ, बहुत पाक हो माँ, हमें मरने दो, मगर अपने दामन पे दाग मत लगने देना। कहा बेटा माँ हूँ माँ, बर्दाश्त नहीं हो रहा है माँ हूँ माँ। माँ की चीख निकल गई। अरे तुम्हें पता है जब तुम छोटे से थे तुम्हारी लैट्रीन इस माँ ने अपने हाथों से धोई, आज तुमने घर में टाइल्स पत्थर लगवा लिया तो तुम्हें इस माँ का थूक बुरा लगता है, इस बाप का थूक बुरा लगता है। इससे पूछो बाप से इनका लाल खून काला पड़ गया। लेकिन माँ अब मालदार के घर को चली, जैसे ही मालदार के घर जा रही है, बच्चे कहने लगे माँ तुम मत जाओ, माँ मत जाओ, लेकिन माँ आगे बढ़ती चली जाती है। जैसे ही मालदार के घर पहुंची, मालदार की कुंडी पकड़ी, दिल में ख्याल आ गया, अरे तू कैसी खातून है, एक करबला में वो भी खातून थी, सैयदा फातिमा को जरा देख, सैयदा फातिमा ने अपने बच्चों को, हुसैन ने अपने बच्चों को, सैयदा ज़ैनब ने अपने बच्चों को दे दिया, मगर दीन और इस्लाम को बदनाम होने नहीं दिया, दीन और इस्लाम को बचा लिया, दीन और इस्लाम को जिंदा कर दिया। उन्होंने अपने बच्चों को दे करके जिस दीन को जिंदा किया, आज तू अपने बच्चे बचा करके उस दीन को डुबोने जा रही है। नहीं कर ऐसा, मत कर ऐसा। दिल में झटका लगा, इतने में कुंडी खुली, नीचे गिरी, दिल की दुनिया पलट जाती है। मालदार सामने खड़ा था, वो कहने लगा देख मैंने कहा था तू आएगी, आ गई, बोल कितने रुपये चाहिए, बोल कितनी दौलत चाहिए, बोल कितने पैसे चाहिए। जब इतना कहा तो वो औरत कहने लगी सुन, मेरा कदम बहक चुका था मगर मुझे मेरी फातिमा ने बचा लिया, मेरा कदम गलत उठ चुका था मगर फातिमा ने बचा लिया, मेरा इरादा बदल चुका था मगर फातिमा ने बचा लिया। वो कहने लगा कौन फातिमा? कहा तू नहीं जानता, अरे नबी की बेटी फातिमा, अरे अली की बीबी फातिमा, हसनैन करीमैन की माँ फातिमा, सैयदों की दादी फातिमा, जन्नती औरतों की सरदारा फातिमा। अरे वो फातिमा जिसकी न सीरत का जवाब, न सूरत का जवाब, न किरदार का जवाब, न कैरेक्टर का जवाब, न गुफ्तार का जवाब, न सीरत और सूरत का जवाब, जिसकी तर्जमानी अल्लामतुज़्ज़मान, फरीदुल आबान, मुल्हिदुन नज़ारे, सैयदो अदनान, अश-शेख इमाम अहमद रज़ा खान, फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतु व रिज़वान, इल्म की चट्टान, अच्छे रज़ा, प्यारे रज़ा, हम सब के बरेली के इमाम अहमद रज़ा कहते या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है अहले नूर, तेरा सब घराना
माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत प्यारो, अल्लाह अल्लाह जब इतना कहा, अब जरा मेरी तरफ तवज्जो दो। वो लड़की कहने लगी, अरे तू कैसा मुसलमान है, अगर तूने अपने गुनाहों से तौबा कर ली तो अल्लाह रहमान और रहीम है, माफ कर देगा। अल्लाह करीम है, माफ कर देगा। अल्लाह सत्तार है, तेरे गुनाह तेरे ऐबों को छुपा लेगा। अरे रहमान और रहीम है, अगर उसकी रहमत का एक कतरा बरस गया अल्लाह ताला तेरे सारे गुनाह माफ कर देगा। ओ अपने गुनाहों से तौबा कर ले। ये लड़की कह के चली जाती है। तीनों बच्चों को गोद में उठा के मौत का इंतजार कर रही थी। इधर जो था, इस लड़के के दिल में झटका लगा, यार ये कैसी लड़की है जिसके बच्चों की जान जा रही है, जिसकी खुद की जान जा रही है, जिसका दुपट्टा फट गया मगर इसने अपनी इज्जत पे आंच आने नहीं दिया। इसका कितना मजबूत ईमान है। जब इतना कहा, इस लड़के की दिल की भी दुनिया पलट जाती है। इसने भी अपने गुनाहों से तौबा कर ली। ऐ अल्लाह, आज के बाद शराब नहीं पीऊंगा, जुआ नहीं खेलूंगा, सट्टा नहीं खेलूंगा, किसी की बहन बेटी को नहीं तकूंगा, कोई गलत हरकत नहीं करूंगा। ये तौबा करने के बाद लड़के ने दो आदमियों को बुलाया और कहा, जल्दी से अनाज ले लो। अनाज लेकर के रुपया पैसा लेकर उस लड़की के घर पहुंच जाता है। लड़की के बच्चे तुम लाए हुए हैं, वो मौत का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ये पहुंच गया। लड़की ने छुरी उठा ली, कहा सुन, अगर हाथ लगाया, लड़की ये समझिए गलत इरादे से आया है, उसने कहा अगर हाथ लगाया तो खुद भी मर जाऊंगी, बच्चों को भी मार दूंगी और इसका अज़ाब तुझ पे बरसेगा। जब इतना कहा, वो कहने लगा, ओ मेरी बहन, आज के बाद तू अकेली नहीं है, मैं तेरा भाई हूं, तू मेरी बहन है। मैंने तेरी जिंदगी देख करके तौबा कर ली है, सारे गुनाहों से तौबा कर ली है। आज के बाद कोई गुनाह नहीं करूंगा, आज के बाद कोई हरकत नहीं करूंगा, आज के बाद मैं तेरा भाई, तू मेरी बहन है। तूने तो ही कहा था अल्लाह रहमान और रहीम है, करीम है, 100 कत्ल करने वालों को माफ कर देता है, ले मैंने तौबा कर ली है, आज के बाद मैं कुछ नहीं करूंगा। ले जल्दी से ले पका ले, बना ले, बच्चों की जान बचा ले। उसने जल्दी से पकाया, खिलाया, बच्चों की जान बच गई। मुसल्ला बिछाया, 2 रकात नमाज पढ़ी और अपना आंचल उठा के दुआ कर दी, ऐ अल्लाह तुझे तेरे महबूब, तेरे नबी के बच्चों का सदका, करबला वालों का वास्ता, पंजतन पाक का वास्ता, ऐ अल्लाह मैंने तेरी रहमत पे भरोसा करके कह दिया था ये मेरा भाई है, इसके गुनाह माफ कर दे, इसने तौबा कर ली है, आज के बाद कोई हरकत नहीं करेगा। ऐ अल्लाह मौला, इस पे दुनिया की आग और जहन्नम की आग हराम कर दे, यहां तक लाना मेरा काम था, आगे बढ़ाना तेरा। इस लड़की की दुआ कबूल हो गई। ये वही लड़का है जो अपने हाथ में आग ले लेता है तो अब हाथ नहीं जलते, अपने दामन में आग ले लेता है, दामन नहीं जलता, अपने पांवों से आग पे चलता, पांव नहीं जलते। क्या था, क्या हो गया? क्यों? एक तौबा करने की बिना पर। बोलो मेरे साथ में, दिल पिघल गया, तौबा करोगे? पक्के सच्चे दिल हाथ उठाओ सब लोग, क्योंकि तुमने ये मदरसा बनाया था। बोलो या अल्लाह, हम अपने गुनाहों से तौबा कर रहे हैं, मौला हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। आज के बाद